الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى الثورة البوغي السلمي الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: قام رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بآیت من القرآن لیلة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات نماز میں قرآن کریم کی ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے. رات بھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی آیت کی نماز کے ہر رکن میں تلاوت فرما رہے تھے. وہ آیت کون سی تھی؟ یہ حدیث تو مجمل ہے. اس حدیث کی تفصیل کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے وہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ جو آیت ہے دراصل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر آپ ان کو سزا دیں، عذاب بھی دیں تو پھر بھی یہ آپ کے بندے ہیں. گویا آپ صفت عدل کا مظاہرہ فرمائیں گے. اگر آپ عذاب بھی دیں گے تو ظلم تو نہیں کریں گے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، اگر آپ ان کو بخش بھی دیں گے تو آپ اپنی صفت مغفرت کا مظاہرہ فرمائیں گے. فإنك أنت العزيز الحكيم، بلا شبہ آپ تو بڑی طاقت والے اور حکمت والے ہیں، زبردست ہیں. عزیز کہتے ہیں منیع فی سلطانہ، منیع فی قدرتہ، اپنی بادشاہت اور اپنی قدرت میں جو غالب ہوتا ہے اس کو عزیز کہا جاتا ہے بقول صاحب جلالین کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. کیا وجہ؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں کو مستحضر رکھنا چاہتے تھے، ایک صفت عدل اور ایک صفت مغفرت. کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب بھی دیں گے تو ظلم نہیں کریں گے، جتنے سیئات اتنی ہی سزا ہوگی. اس طرح آپ اپنی صفت عدل کا مظاہرہ فرمائیں گے. اور اگر آپ بخش دیں گے گناہوں کو، سیئات پر عفو کا قلم پھیر دیں گے تو آپ اپنی صفت مغفرت کا مظاہرہ فرمائیں گے. اور قیامت کے دن کے تمام تر امور اور تمام تر معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں میں منحصر ہوں گے، ایک صفت عدل اور ایک صفت مغفرت. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں نمایاں ہوں گی، ایک صفت عدل اور ایک صفت مغفرت. کوئی صفت عدل کی وجہ سے جہنم میں بھی جائے گا تو کوئی صفت مغفرت کی بنیاد پر جنت میں بھی جائے گا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کو پڑھ کر قیامت کی ہولناکی کو بھی یاد فرما رہے تھے. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں بھی آتا ہے. امام اعظم
ابو حنیفہ علیہ رحمہ ایک رات تہجد کی نماز کے اندر وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، قرآن کریم کی یہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے اسی کی تلاوت فرما رہے تھے رات بھر، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ مجرموں آج تم الگ تھلگ ہو جاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے رونے کی وجہ یہ کہ کل کو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار مجرموں میں سے ہو جاوے اور ہمیں نیکوکاروں سے الگ تھلگ کر دیا جاوے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ ہمارے پروردگار ہمیں کل کو قیامت کے دن صالحین کے زمرے میں شامل کرنا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة الأعمش نبي وائل عن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جب کبھی احادیث میں صرف عبداللہ تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں عام طور پر، یہاں بھی صاحب الوسادۃ والنعلین صاحب السواک والمطہرہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت لیلۃ مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، شوق تھا حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو شوق پورا کر لیا، کھڑا ہوا فلم یزل قائما، آپ تو مسلسل برابر کھڑے ہی رہے، حتی ہممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں نے تو بری بات کا ارادہ کر لیا، میں نے تو برا خیال اور برا ارادہ کر لیا۔ پوچھا کہ بھائی کیا ارادہ کیا؟ عبداللہ ابن مسعود کو تو بتاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا وما ہممت بی، آپ نے برا ارادہ کیا کیا جب حضور کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے نماز میں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہممت ان اقعد وادع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ارادہ کر لیا کہ میں تو بیٹھ جاؤں اور حضور کو چھوڑ دوں۔ اس کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضور کھڑے کھڑے نماز پڑھاتے رہیں گے اور میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتا رہوں گا، یہ بھی گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی ہے کہ حضور کھڑے کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھو، تو اسی کو امر سوء سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر فرمایا۔ دوسرا مطلب اس کا کہ میں نماز ہی چھوڑ دوں اور بس بیٹھ جاؤں نیچے، تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے اس کو امر سوء سے تعبیر فرمایا۔ اس سے اندازہ لگاؤ آپ کے طول قیام کا کہ آپ کتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے، اس لیے چونکہ روایت میں آتا ہے افضل الصلاۃ طول القنوت، وہاں قنوت کے معانی میں علماء نے اختلاف کیا ہے، عند الاحناف قول راجح قنوت بمعنی قیام ہے، افضل الصلاۃ طول القیام، سب سے بہترین نمازوں ہیں جس میں قیام طویل ہو، کیونکہ طول قیام کثرت قرات کو مستلزم ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك بن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالى وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 و40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کے اواخر کا واقعہ نقل فرماتی ہیں، اس وقت کا جب کہ آپ بالکل کمزور، لاغر اور ضعیف اور مزمحل ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو بیٹھ ہی کر تلاوت بھی کرتے تھے، رات کو کان یصلی جالسا، بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت میں اب آپ کو خیال آتا کہ اب بس 30 یا 40 آیتیں باقی ہیں، فَإِذَا بَقِيَ مِن قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ 30 و40 آیہ، جب 30 یا 40 آیتوں کے باقی ہونے کا خیال آتا تب کھڑے ہو جاتے اور پھر کھڑے کھڑے اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے، پھر کھڑے کھڑے رکوع اور سجدہ بھی کر لیتے۔ اسی طرح آپ دوسری رکعت میں بھی کرتے تھے کہ دوسری رکعت میں شروع میں بیٹھ جاتے تھے اور جب 30 یا 40 آیتیں باقی ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، کیونکہ بیٹھے بیٹھے جب کافی حد تک طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا تو پھر ہمت کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر کھڑے کھڑے نماز ایک رکعت پوری کرتے تھے، لیکن پھر تھک جاتے تو پھر بیٹھ جاتے تھے، لیکن پھر آخر میں ہمت کر کے پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طریقے کو کچھ علماء نے
मकरूह करार दिया है, लेकिन आम हालात में कराहत है कि आदमी बैठा हो फिर खड़ा हो जाए इस तरह, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जुमहूर उलमा फरमाते हैं इसमें कोई हरज की बात नहीं, ये तो अच्छी चीज है कि आदमी सिरही से बैठा हुआ है, सिरही से बैठा हुआ है, लेकिन कुव्वत और ताकत पैदा हो गई और खड़ा हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आम हालात में ये कराहत से खाली नहीं है कि एक आदमी नफल नमाज खड़े खड़े पढ़ रहा है लेकिन बगैर किसी उज़्र के बैठ गया, तो ये मुनासिब नहीं है। चलिए, ये आप अलैहिस्सलाम के उज़्र पर इस रिवायत को मुहम्मल किया जाएगा। वैसे नवाफिल में तो वुसअत है, गुंजाइश है, कोई हरज की बात नहीं, नवाफिल तो बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। और आप अलैहिस्सलाम के बारे में तो हदीस में आता है कि अगर उम्मत में से कोई शख्स नफल नमाज को बैठ कर पढ़ेगा तो उसको तो आधा सवाब मिलेगा, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल नमाज बैठ कर पढ़ते थे तो आपको तो पूरा ही सवाब मिलता था। आपका बैठकर पढ़ना भी इंदल्लाह कल क़ियाम समझा जाता था, तो आपको तो पूरा ही सवाब मिलता था। चलिए, अब्दुल्लाह इब्न शकीक फरमाते हैं, मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवाफिल के बारे में पूछा। आप अलैहिस्सलाम के नवाफिल के पढ़ने की कैफियत व नौइयत क्या होती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कान युसल्ली लैलन तवीलन क़ाइमन व लैलन तवीलन क़ाइदन फ़इज़ा क़रअ व हुवा क़ाइमुन रकअ व सजद व हुवा क़ाइम व इज़ा क़रअ व हुवा जालिसुन रकअ व सजद व हुवा जालिसुन। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी यहाँ दो सिफत का तज़किरा फरमाया है। एक सिफत और कैफियत ये होती थी कि कान युसल्ली लैलन तवीलन क़ाइमा, रात भर कभी कभार खड़े खड़े ही नमाज पढ़ते थे। लैलन तवीलन क़ाइमा, तवील रात तक खड़े खड़े नमाज पढ़ते थे। और कभी लैलन तवीलन क़ाइदा, तवील रात तक बैठकर ही नमाज पढ़ते थे। इसी इजमाल की तफसील हो रही है आगे कि फ़इज़ा क़रअ व क़ाइम, जब खड़े खड़े कुरान पढ़ते थे तो फिर खड़े खड़े ही रुकू व सजदा भी करते थे, और जब बैठकर कुरान पढ़ते थे तो बैठकर ही रुकू व सजदा करते थे। तो यहाँ इस रिवायत का एक मतलब ये बयान किया है जो मैंने आपके सामने बयान किया कि कभी गाहे गाहे आप पूरी रात क़ियामन कुरान करीम पढ़ा करते थे, तो कभी गाहे गाहे आप अलैहिस्सलाम सिरे से बैठकर ही तिलावत करते, बैठकर ही रुकू और सजदा किया करते थे। तो कभी गाहे गाहे क्या होता था, आप अलैहिस्सलाम बैठकर पढ़ते थे और 30 या 40 आयतें बाकी होती तो खड़े हो जाते हैं, जैसे कि अभी ऊपर वाली रिवायत में आया। दूसरा मतलब उलमा ने इसका लिखा है, ये एक ही रात की कैफियत के बारे में है कि एक ही रात में आप अलैहिस्सलाम कुछ रकात खड़े खड़े पढ़ते थे तो कुछ रकात बैठकर पढ़ सकते हैं, दोनों हो सकता है, लेकिन पहला मतलब उलमा ने राजे करार दिया है। चलिए, अन हफ्सा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी सुबहतिही क़ाइदा, फी सुबहतिही, सुबहतुन इससे मुराद नवाफिल है, क्योंकि सुबहतुन ये तस्बीह से मुश्तक है और इसका इतलाक़ नवाफिल पर क्यों होता है, इसलिए कि नवाफिल में तस्बीह बकसरत हुआ करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवाफिल को बैठकर पढ़ा करते थे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी सुबहतिही क़ाइदा, आपका बैठकर पढ़ना भी खड़े होने के मिस्ल था और आपको पूरा ही सवाब मिलता था। वयक़रअु बिस्सूरा, और आप कोई सूरत पढ़ते थे तो वो युरत्तिलुहा, उसको ठेर ठेर कर पढ़ते थे। आप रात को नमाज में कुरान पढ़ते थे तो उसको ठेर ठेर कर, इतना ठेर कर कि हत्ता तकून अत्वल मिनहा, अब इतना ठेर कर पढ़ते थे कि छोटी से छोटी सूरत भी बड़ी से बड़ी मालूम होती थी। हत्ता तकून अत्वल मिनहा, यहाँ तक कि वो सूरत लंबी से लंबी मालूम होती थी। वो सूरत कोई छोटी सूरत हो उसको ठेर ठेर कर पढ़ेंगे तो ठेर ठेर कर पढ़ना
ایسا معلوم ہوگا گویا کہ لمبی صورت آپ پڑھ رہے ہوں. اب ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تدبر فی القرآن یہ واجب ہے. تدبر فی القرآن واجب ہے. اور تدبر اور تفکر فی القرآن ترتیل کی صورت میں ہو سکتا ہے. ایسا تدبر، ایسا تفکر حضر و تدبیر میں نہیں ہو سکتا. اسی لیے رات کے نوافل کے باب میں جہاں اللہ عز و جل نے آپ کو مخاطب کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، وہیں پر آپ کو رات کی نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترتیل مفضی ہے الی تدبر فی القرآن. اور یہ ضابطہ میں آپ کو پہلے بھی بتلا چکا ہوں. ایک ضابطہ یہ بھی ہے، ما یفضی الی الحرام فهو حرام، ما یفضی الی الواجب فهو واجب. تو گویا ترتیل یہ تدبر فی القرآن تک پہنچانے والی، تو اس کو واجب کہنا چاہیے. لیکن کوئی یا آپ پر ہے، کہو یا نہ کہو، لیکن اس سے بھی اس کی اہمیت بتلانا چاہتا ہوں کہ ترتیل کتنی اہم چیز ہے. بس ترتیل کا مطلب یہ نہیں کہ آواز نکال کر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر رکھ کر ادھر سے ادھر ہونا، یہ مطلب نہیں. اصل اس سے مقصود تدبر اور تفکر فی القرآن ہے. چلیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يمت حتی کان اکثر صلاته جالس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ کی اکثر و بیشتر نماز بیٹھ کر ہوا کرتی تھی. یعنی وفات سے قبل جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں مبتلا تھے، اس وقت کی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر رات کی نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. چلیے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ روایت ایک اعتبار سے مجمل ہے. سنتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنن رواتب اور ایک ہے سنن غیر رواتب. سنن رواتب جس کو سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور سنن غیر رواتب جن کو سنن غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے. سنن رواتب کتنے ہیں؟ عند الاحناف سنن رواتب 12 ہے. سنن رواتب سنن مؤکدہ 24 گھنٹے میں کتنی ہے؟ 12 ہے. 4 رکعت ظہر سے پہلے، 4 رکعت ظہر کی فرض سے پہلے، 2 رکعت ظہر کی فرض کے بعد، 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے. یہ 12 رکعتیں ہوئی جن کو سنن رواتب کہا جاتا ہے. یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں بظاہر 2 نقص ہے، 2 کمیاں. ایک کمی تو یہ ہے کہ یہاں ظہر سے پہلے 2 رکعت کا تذکرہ ہے. دوسرا نقص اور کمی اس میں یہ ہے کہ یہاں فجر کی 2 رکعت کا تذکرہ نہیں ہوا. آگے وہ اپنی بہن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کا تذکرہ کریں گے، اس سے انکار نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھی، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھی، مغرب کے بعد 2 رکعت آپ کے گھر میں پڑھی، اور عشاء کے بعد 2 رکعت آپ کے گھر میں پڑھی. آپ کے ساتھ پڑھنے کا مطلب باجماعت نہیں، بلکہ آپ اپنی پڑھ رہے تھے، میں اپنی نماز پڑھ رہا تھا. اس روایت میں سنن رواتب کے حوالے سے 8 سنن رواتب کا تذکرہ ہے. فجر کی 2 رکعت سنت کا بھی تذکرہ نہیں ہے. اسی حدیث کی وجہ سے 2 چھوٹے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس بات کے قائل ہیں کہ سنن رواتب 10 ہیں. مطلب ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ نہیں، بلکہ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. حالانکہ
سنن رواتب کے باب میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اگر کوئی روایت ہے تو وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا کہ من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو کوئی شخص شب و روز میں 24 گھنٹوں میں 12 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائیں گے۔ وہاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن 12 رکعتوں کا تذکرہ فرماتی وہ یہی ہے کہ ظہر کی فرض سے پہلے 4، ظہر کے فرض کے بعد 2، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت اور فجر کی نماز سے پہلے 2، اس طرح 12 رکعتیں مکمل ہوتی ہیں۔ یہی تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بھی ہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ میرے گھر میں آ کر 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی 4 رکعت کے لیے پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا تو یہ 4 رکعت پڑھنے کے وقت اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب وہ 4 رکعت فوراً عند اللہ قبول ہو جاتی ہے۔ ان سب قولی و فعلی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت ہی ہے اور یہ ثابت ہے۔ لیکن پھر اس روایت کا کیا جواب جس میں 2 رکعت کا تذکرہ ہے؟ تو بطور اجوبہ و جوابات کے علماء نے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھی، اس سے مراد تحیۃ المسجد ہے، اس کو تحیۃ المسجد پر محمول کیا جائے گا۔ دوسرا جواب اس سلسلے میں علماء نے یہ دیا ہے کہ اس کو تنگی وقت پر محمول کیا جائے گا کہ کبھی کبھار وقت میں تنگی ہوتی تو تنگی کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 میں تخفیف کر 2 پڑھا کرتے تھے، ورنہ عند الاحناف سنن رواتب 12 ہی ہے، اس لیے ہمارے نزدیک 12 سنتیں مؤکدہ ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ویسے اس سلسلے میں ایک تفصیلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے جس کی امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر 4 رکعت ظہر کی پڑھتے ادا فرماتے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف لے جاتے اور وہاں لوگوں کو 4 رکعت فرض پڑھاتے، پھر گھر میں تشریف لاتے اور 2 رکعت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، پھر مغرب کے بعد آپ گھر میں تشریف لاتے 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر عشاء کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، پھر واپس دوبارہ گھر میں آتے تو 2 رکعت سنتیں پڑھتے، اور پھر رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تو 9 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے، جس میں ایک قول کے اعتبار سے 9 رکعت کی تقسیم کے اعتبار سے 6 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر یا 2 رکعت تحیۃ الوضو اور 4 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت ہلکی پھلکی فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جو تفصیل ہے یہ سنن رواتب کے سلسلے میں نہایت عمدہ، اور ام حبیبہ کی روایت کیا کچھ کم ہے کہ جس میں وضاحت ہے 12 رکعت کی، اس لیے اس سلسلے میں 2 چھوٹے امام کا جو مسلک ہے وہ بظاہر ذوق کو لیے ہوئے ہیں دلائل کے باب میں۔ چلیے دیکھو اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں آ گیا، عبداللہ ابن عمر فرماتے وحدثتنی حفصہ، میری بہن حفصہ نے مجھے بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین حین یطلع الفجر وینادی المنادی، جس وقت طلوع فجر ہوتا اور پکارنے والا پکارتا، مؤذن اذان دیتا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ 2 رکعت فجر کے وقت کی ہوتی تھی اور وہ گھر میں ہوتی تھی، اس لیے
اس وقت کا دیکھنا قدر مشکل ہوتا ہے، اس لیے حضرت حفصہ نے بیان کر دیا، جبکہ ایک روایت میں بھی آتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے کہا، لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت حفصہ کے کہنے کے بعد میں انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی ہو، جس کے نتیجے میں انہیں معلوم ہو گیا اور حضور کو دیکھ لیا۔ قال ایوب سختیانی جو اس حدیث کے روات میں سے راوی ہے، جو نافع کے شاگرد ہیں، وہ اپنے استاد نافع کے حوالے سے بیان فرماتے کہ ہمارے استاد نافع نے یہ بھی کہا کہ کان یصلی رکعتین خفیفتین حین یطلع الفجر، طلوع فجر کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت فجر کی سنت ہلکی پھلکی پڑھا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فجر کی 2 رکعت سنت نہایت ہلکی پھلکی پڑھا کرتے تھے، نہایت، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز مؤذن کے اللہ اکبر سے شروع کرتے کہ لا الہ الا اللہ پر ختم بھی ہو جاتی، فجر کی 2 رکعت سنت، اتنی ہلکی پھلکی آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے۔ اور فجر کی 2 رکعت سنت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا کے فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ترین ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت کبھی بھی مت چھوڑو، گرچہ تمہیں گھوڑے رون ہی کیوں نہ ڈالے، ولو ترکتکم الخیر، گھوڑے رون ڈالے پھر بھی مت چھوڑو۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں 10 رکعت کا تذکرہ ہوا، لیکن ام حبیبہ کی روایت کی وجہ سے 12 رکعتیں ہو جائیں گی۔ چلیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعات کو محفوظ رکھا ہے۔ پھر ان کی بہن نے بتایا 2 رکعت فجر کی سنت، تو اس طرح 10 ہو گئی۔ رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء۔ قال ابن عمر وحدثتني حفصہ برکعت الغداۃ ولم اكن اراهما من النبي، میں نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن بعد میں ایک روایت میں نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن اسحاق قال سمعت عاصم بن غمرة يقول سألنا عليا رضي الله تعالى عنه صلاة رسول الله صلى الله تعالى وسلم من النهار۔ حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں میں نے عاصم بن زمرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دن کی نوافل کے بارے میں پوچھا، حضرت علی سے کہ حضور دن کی نوافل کس طرح کس وقت کیسے پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انکم لا تطیقون ذلک، تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے، تمہارے بس میں نہیں ہے وہ پڑھ رہا۔ عاصم بن زمرہ نے کہا کہ تم بتاؤ تو صحیح، من اطاق ذلک صلی، جس کو طاقت ہوگی وہ پڑھے گا، طاقت ہوگی وہ پڑھ لے گا، اور طاقت نہیں ہوگی تو اوروں کو بتلائے گا، دوسروں کو بتلائے گا تو دوسرے لوگ اس پر عمل کرنا چاہیں گے تو عمل کریں گے۔ تم بتلاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے نوافل کا کیا حال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کان اذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين، جب صبح کے وقت آفتاب اس طرف ہوتا جانب مشرقی میں، جس طرح کے آفتاب عصر کے وقت جانب مغرب میں ہوتا ہے، تو آپ 2 رکعت پڑھتے، یعنی اشراق کی 2 رکعت پڑھتے۔ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، یہ من ہا ہونا سے مراد جانب مشرق، اور جب آفتاب اس طرف جانب مشرق میں اس طرح ہوتا جس طرح کہ ظہر کے وقت آفتاب جانب مغرب میں
ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، مطلب چاشت کی 4 رکعت پڑھتے. ویصلی قبل الظہر 4 وبعدها رکعتین، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے، اور عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے. یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم، کہ ہر 2 رکعت کے درمیان آپ ملائکہ مقربین پر اور انبیاء مرسلین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے مومنین اور مسلمانوں میں سے ان کی پیروی کی، ان پر رحمت بھیج کر فصل کیا کرتے تھے.